رب تعالیٰ کا فرمان ہے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ آج پارہ نمبر 14 اور سورۃ الحجر سے شروع ہوگا۔ سورۃ الحجر ترتیب مصحف کے اعتبار سے 15ویں نمبر پر ہے اور نزول قرآن کے اعتبار سے 54 نمبر پر ہے۔ اس کی آیت نمبر 2 میں اللہ کا فرمان ہے ربما یود الذین کفروا، کیونکہ یہاں سے 14واں سپارہ شروع ہے اور یہ سورت 13ویں سپارے کے آخر میں شروع ہوتی ہے۔ الف لام را سے، حروف مقطعات سے۔ حروف مقطعات کے بارے میں بتایا تھا، اس کا علم اللہ کو بھی ہے اور اللہ کی اطاعت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہے۔ تلک آیات الکتاب و قرآن مبین، فرمایا یہ کتاب اور قرآن مبین کی آیتیں ہیں۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، یہاں فرمایا بسا اوقات کفار یہ تمنا کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے۔ مومنین کے لیے بہت بڑا پیغام ہے۔ آج طرح طرح کے فتنے ہیں، مختلف فتنے ہیں اور ایمان پر ڈاکہ ڈالنے والے ہیں، تو ان مسلمانوں کو سوچنا چاہیے جو کچھ پیسوں کی وجہ کر، چند ٹکوں کی وجہ کر، یا یہ 60-70 سالہ زندگی کی وجہ کر اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں، تو ان کفار کے بارے میں یہ پیغام آیا۔ آپ حدیث سماعت کریں۔ فرمایا کہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دوزخ والے دوزخ میں جمع ہوں گے اور ان کے ساتھ وہ اہل قبلہ بھی ہوں گے جن کو اللہ چاہے گا، تو کفار کہیں گے کیا تم مسلمان نہیں تھے؟ کفار ان پر طنز کر رہے ہوں گے، کیا تم مسلمان نہیں تھے، تم بھی دوزخ میں آ گئے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں؟ پھر کفار کہیں گے تمہارے اسلام نے تم سے کون سا عذاب دور کر دیا، تو تم بھی تو ہمارے ساتھ دوزخ میں ہو۔ مسلمان کہیں گے ہمارے گناہ تھے، ان گناہوں کی وجہ سے ہم پر گرفت کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی باتیں سنے گا، پھر فرمائے گا جو لوگ اہل قبلہ سے ہیں ان کو دوزخ سے نکال دو۔ کل آپ نے سنی تھی نا، الم تری کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ تو یہ کلمہ طیبہ کی مثال ایسا ہی ہے، یہ ہم جیسے گناہ گاروں کو بھی جہنم سے نکال کر جنت میں لے جائے گا۔ تو پھر کیا ہوگا؟ جب دوزخی یہ معاملہ دیکھیں گے تو حسرت سے کہیں گے کاش ہم بھی مسلمان ہوتے، تو ہم کو بھی دوزخ سے اس طرح نکال لیا جاتا جس طرح ان کو نکال لیا گیا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، بسا اوقات کفار یہ تمنا کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے ہیں۔ تو یہ حدیث اور یہ آیت ہمیں کس طرح پیغام دے رہی ہے، کتنا واضح پیغام ہے کہ کلمہ طیبہ والے بڑی شان والے ہیں، اللہ نے ان کو بڑا مقام دیا ہے۔ تو آج ہم دنیا میں اگر کوئی ذلت کا سبب بن رہا ہے تو کلمہ طیبہ کے مطابق زندگی نہیں ہے۔ ہم اس زندگی کو کلمہ طیبہ کے مطابق گزاریں۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہم سے جا رہا ہے، آج ہم انشاءاللہ 17واں روزہ رکھیں گے، تو 17 تاریخ بھی بڑی عظیم ہے۔ آج اصل میں جو چیز ورثے میں ملتی ہے نا، اس کی قدر نہیں ہوتی۔ یہ دین اسلام کے لیے مسلمانوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ 17 تاریخ 2 ہجری یاد کریں، غزوہ بدر، مسلمانوں اور کفار کے درمیان جنگ ہوئی تھی۔ تو اس کے بعد 20 تاریخ آئے گی، فتح مکہ منائیں گے ہم۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 17، 18، 19، 20 یہ 3-4 دن میں معاملہ حل ہو گیا، نہیں۔ جب آپ تاریخ دیکھیں گے 17 رمضان المبارک میں جب پہلی جنگ ہوئی تھی تو ہجری 2 تھی، پھر جب فتح مکہ 20 رمضان المبارک کو ہم مناتے ہیں تو ہجری کیا ہوتی ہے؟ وہ 8 ہجری ہوتی ہے۔ یہ 6 سال کی محنت تھی ان کی، پھر جا کر یعنی کہ اسی میں غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق، غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں، پھر صلح حدیبیہ، اس کے بعد فتح مکہ۔ تو یہ
مسلمانوں نے قربانیاں دی ہیں اور اپنے جان کی نذرانے پیش کیے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تک یہ دین پہنچایا ہے۔ تو اسی طریقے سے آگے پھر دوسری آیت سورۃ الحجر کی آیت نمبر 9 کو سنیں۔ فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک اس قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت بھی ہم کرنے والے ہیں۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، آیت نمبر 9، سورۃ الحجر کی آیت نمبر 9۔ رب تعالیٰ نے فرمایا بے شک ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا ہے اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو رب تعالیٰ اس قرآن کی حفاظت فرماتا ہے، لیکن سبب کوئی اور ہوتا ہے۔ اگر یہ اعتراض کیا جائے جب اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی حفاظت کرتا ہے تو صحابہ کرام نے جمع کیوں کیا؟ اور اس کا جواب یہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کے ظاہری اسباب مقرر کیے ہیں، اور اس کا ایک سبب یہ ہے قرآن مجید کو لکھ کر محفوظ کیا گیا، اس کی اشاعت کی گئی۔ جتنی اشاعت اس کی گئی اتنی دنیا میں کسی اور کتاب کی نہیں ہے، اور قرآن مجید کو حفظ کیا گیا۔ دنیا کی واحد کتاب اس کو اول تا آخر پورا حفظ کیا جاتا ہے۔ ہر دور میں دنیا میں اس کے بے شمار حفاظ ملیں گے۔ اگر کسی مجلس میں کسی جگہ پر قرآن کو غلط پڑھا جائے گا تو حفاظ کھڑے ہو جائیں گے، بتائیں گے ایسا نہیں ایسا ہے۔ اگر کوئی پبلشر اس کو لکھنے میں خیانت کرے گا تو حفاظ کھڑے ہو جائیں گے۔ تو اس طرح سے اللہ نے حفاظت فرمائی ہے۔ اس پر بہت ساری پھر باتیں آتی ہیں، حافظ تو اللہ ہے لیکن ہم بچے کو حافظ کہتے ہیں، اس معنی کیا بنا کہ وہ عطائی حافظ ہوتا ہے اللہ کی عطا سے، لیکن عطائی کا لفظ نہیں لگاتے، ڈائریکٹ ہم اسے حافظ کہتے ہیں۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے حافظ تو میں ہوں، رب حافظ ہے، تو شرک نہیں ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ معنی یہی بنتا ہے بچہ حافظ بن جاتا ہے وہ اللہ کی عطا سے بن جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جب ہم کہتے ہیں یا غوث المدد یا غوث کہیں یا رسول اللہ مدد کہیں، اس کا معنی یہی بنتا ہے کہ اللہ کی عطا سے ہم نبی سے مدد مانگ رہے ہیں، غوث پاک سے مدد مانگ رہے ہیں۔ وہاں پر پھر لوگ آ جاتے ہیں کہ بھی عطائی کا لفظ کیوں نہیں لگایا؟ تو ان سے کہیں جناب پھر یہاں کیوں نہیں لگایا؟ یہاں جب جائز ہو گیا تو وہاں کیوں جائز نہیں ہے؟ وہاں آپ کے عقل کیوں کام نہیں کرتی؟ تو اس لیے قرآن میں آیا انت مولانا، مولا رب ہے، ٹھیک ہے، مولا کا لفظ رب کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ تو پھر اب کوئی کچھ کتابیں پڑھ لے اسے ہم مولانا صاحب کہہ لیتے ہیں، تو عطائی مولانا کیوں نہیں کہتے؟ تو اس لیے بات پر مسلمانوں کو شرک کے فتوے نہ لگائے جائیں، صحیح بات کی جائے اور اس بات کو سمجھا جائے کہ کہاں پر شرک ہوتا ہے کہاں نہیں ہوتا، اس بات کو سمجھا جائے۔ اس کے بعد دوسری آیت سورۃ النحل کی آیت نمبر 72، لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون۔ اللہ نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زندگی کی قسم وہ اپنی مستی میں مدہوش ہو رہے ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی قسم فرمائی، تو یہ فرمایا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی قسم کھا کر آپ کی نہایت تعظیم اور بہت تکریم فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنا صفی بنا کر بھیجا، صفی اللہ ہیں آدم، صفی اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کلیم اللہ کا لقب دیا، عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ ہیں، کلمۃ اللہ ہیں، اور ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنا محبوب بنایا ہے۔ آپ کی زندگی کی قسم کھائی، اور یہ وہ فضیلت ہے جو اللہ نے آپ کے سوا کسی اور نبی کو عطا نہیں فرمائی۔ اگر یہ کہا جائے والطور، طور کی قسم، لا اقسم بہذا البلد، شہر مکہ کی قسم، تو اگر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کی بھی قسم کھائی گئی تو اس میں آپ کی کیا خصوصیات ہے؟ یہ اعتراض اگر کیا جائے، اس کا جواب یہ ہے کہ ہر چیز کا مقابلہ اس کی جنس کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کی قسم فرمائی، یہ ظاہر فرما دیا پہاڑوں کے جنس میں جو پہاڑ اللہ کو محبوب ہے وہ پہاڑ طور ہے،
اور شہر مکہ کی قسم کھا کر یہ ظاہر فرما دیا کہ شہر تو دنیا میں بہت سارے ہیں، جو شہر اللہ کو پیارا ہے وہ شہر مکہ ہے۔ تو پہاڑوں کی کثرت جنس میں پہاڑ اللہ کو محبوب وہ پہاڑ طور ہے، اور شہر کے حساب سے شہر مکہ ہے۔ تو اسی طرح جب اللہ نے آپ کی زندگی کی قسم فرمائی، یہ ظاہر فرما دیا زندگیاں تو اور نبیوں کی رسولوں کی ہیں، لیکن سب سے عظیم جو زندگی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ تو اس طرح علماء کرام نے اس کو بیان کیا ہے، اور جو میں نے باتیں آپ کو بیان کی ہیں یہ علامہ غلام رسول سعیدی صاحب، عظیم شخصیت علیہ رحمہ، جنہوں نے تبیان القرآن لکھ کر امت پر بڑا احسان کیا ہے۔ فی زمانہ اردو تصانیف کو دیکھا جائے تقریباً 40,000 صفحات لکھ کر گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑ رحمتیں نازل فرمائے۔ بہت عظیم آپ مصنف مؤلف تھے، آپ کو پڑھا جائے تبیان پڑھیں، نعمت الباری پڑھیں، شرح صحیح مسلم پڑھیں، ماشاءاللہ کیا شاندار آپ نے لکھا ہے۔ تو اس میں سے ہی اکثر باتیں میں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ بہت بڑا کام ہے، بہت بڑا کام ہے۔ ہمارے استاد صاحب فرماتے ہیں علامہ رضوان صاحب کہ آپ کے سوئم پر جب ہم گئے تھے کہ علامہ غلام رسول سعیدی صاحب علیہ رحمہ ایسے شہباز ہیں جن کو ہماری داد کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کے پر ہے شرح مسلم ہے، تبیان ہے، ان کے اپنے پر ہے، نعمت الباری ہے، وہ ان کی اپنی اڑان ہے۔ جتنا دن گزرتے جائیں گے ان کی اڑان اور اونچی اڑیں گے، اور لوگ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا کام کتنا بڑا ہے۔ اس کے بعد آگے سورۃ النحل۔ سورۃ النحل ترتیب کے اعتبار سے 16ویں نمبر پر، نزول کے اعتبار سے 70 نمبر پر یہ صورت ہے۔ نحل یہ شہد کی مکھی کو کہتے ہیں، اور ان کا ذکر آئے گا، اسی مناسبت سے اس صورت کا نام سورۃ النحل ہے۔ سورۃ النحل کی آیت نمبر 66 میں رب کا فرمان ہے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، بے شک مویشیوں میں تمہارے لیے غور کا مقام ہے۔ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ من بین فرس ودم لبنا خالص سائغا للشاربین۔ ماشاءاللہ کیا بات ہے۔ فرمایا کہ مویشیوں میں تمہارے لیے غور کا مقام یہ ہے کہ ہم تمہیں اس چیز سے پلاتے ہیں جو ان کے پیٹوں میں ہے، گوبر اور خون کے درمیان ہے۔ من بین فرس ودم، گوبر اور خون کے درمیان، لبنا خالص دودھ، سائغا للشاربین، پینے والے کو خوشگوار کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے عظیم اہتمام کیا ہے، ایک طرف گوبر اور ایک طرف خون، بیچ میں سے اللہ تعالیٰ صاف شفاف دودھ ہمیں مہیا فرماتا ہے، نہ اس میں گوبر کی بدبو ہوتی ہے نہ خون کی سرخی ہوتی ہے، صاف شفاف دودھ ہمیں اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا ومن ثمرات النخیل والعناب تتخذون منہ سکرا ورزقا حسنا ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعقلون، اور ہم تمہیں کھجور اور انگوروں کے پھلوں سے پلاتے ہیں، تم ان سے میٹھے مشروبات تیار کرتے ہو، اور عمدہ رزق، بے شک اس میں عقل والوں کے لیے ضرور نشانی ہے۔ اب جب مشروب کی بات آئی ہے تو اس حوالے سے ابن العربی نے کہا کہ سکر کا معنی نبیذ ہے، حدیث میں ہے خمر کو بعینہ حرام کیا گیا ہے، اور ہر مشروب میں سے نشہ آور کو علامہ ابن منظور افریقی نے جس حدیث کا تذکرہ کیا ہے تو اس کا یہی بتایا کہ خمر انگور کی شراب کو بعینی حرام کیا گیا ہے، اور ہر مشروب سے نشہ آور، نشہ آور چیز جو ہے وہ حرام ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو دیکھ لیا جائے، اس کے علاوہ جو مشروب ہیں اسے استعمال کریں۔ تو اس کے بعد کیا ہے وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ۔ اب سورۃ النحل کا ذکر یہاں پر آ گیا، اور تیرے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں ڈال ڈالی، وہ پہاڑوں میں اور درختوں میں اور اونچے چھپروں میں گھر بنائے۔ کیا بات ہے، ایک شہد کی مکھی ہے، اسے اللہ نے یہ پیغام دیا۔ ثم کلی من کل الثمرات،
فسلکی سبل ربک ذللا، پھر فرمایا کہ پھر تم ہر قسم کے پھلوں سے رس چوس پھر اپنے رب کے بنائے ہوئے آسان راستوں پر چلتی ہے۔ یخرج من بطونها شراب مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس، فرمایا ان کے پیٹوں سے رنگ برنگ کے مشروب نکلتا ہے، اس مشروب شہد میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے ضرور نشانی ہے۔ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے انتظام کیا ہے، دودھ کے انتظام اور یہاں شہد کے حوالے سے کتنا بہترین نظام اللہ نے فرمایا ہے۔ قرآن مجید کی اس آیت میں بیماریوں کا علاج کرنا اور دوا پینے کے جواز کی دلیل ہے اس آیت سے۔ اور حضرت اسامہ بن شریک رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ کے اصحاب اس طرح بیٹھے ہوئے تھے جس طرح ان کے سر پر پرندے ہوں، کتنا ادب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ میں سلام کر کے بیٹھ گیا، پھر ادھر ادھر سے اعرابی آ گئے، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ آیا ہم علاج کریں؟ آپ نے فرمایا دوا کرو، کیونکہ اللہ نے کوئی بیماری نہیں رکھی مگر اس کی دوا بھی رکھی ہے، سوائے ایک بیماری کے، وہ بڑھاپا ہے۔ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے۔ تو یہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بیماری کا علاج اللہ نے رکھا ہے سوائے بڑھاپے کے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ ہمیں اگر بیماری ہو جائے تو اس کا علاج کیا جائے۔ تو اس کے بعد اب مویشیوں اور یہاں پر شہد کی مکھی کے بعد اب آگے جو ذکر سنیں، واللہ خلقکم ثم یتوفاکم ومنکم من یرد الی ارذل العمر لکی لا یعلم بعد علم شیئا ان اللہ علیم قدیر، اور اللہ نے تمہیں پیدا کیا پھر ہی وہی تم کو وفات دے گا، اور تم میں سے بعض کو نکارہ عمر کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے تاکہ انجام کار وہ حصول علم کے بعد کچھ بھی نہ جان سکے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نہایت علم والا ہے، قدرت والا ہے۔ اب یہاں پر کیا پیغام ہے اس کو سماعت کریں کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حیوانات کے عجیب غریب افعال ذکر کیے، ان سے اپنے خالق ہونے اور قادر ہونے پر استدلال فرمایا۔ اس آیت میں انسان کی عمر کے مختلف مدارج، مختلف احوال سے اپنی ذات پر استدلال فرمایا۔ حکمہ نے انسان کی عمر کے 4 مراتب ذکر کیے ہیں۔ پہلا مرتبہ اس کی عمر کا وہ زمانہ جس سے بچپن اور جوانی کا زمانہ کہتے ہیں، اور اس کی نشو و نما ہوتی ہے، یہ ولادت سے لے کر 20 سال کی عمر ہے، نمبر 1۔ دوسرا مرتبہ وہ ہے جب اس کی عمر اپنے شباب کو پہنچتی ہے اور 20 سال سے 40 سال تک ہے۔ تیسرا مرتبہ دور انحطاط، جب اس کی عمر ڈھل جاتی ہے اور ادھیڑ عمر کو پہنچ جاتا ہے، یہ 40 سال سے 60 سال کی عمر تک ہے، اس کو کہولت کہتے ہیں۔ چوتھا مرتبہ انحطاط کبیر، یہ بڑھاپے کا زمانہ ہے، یہ 60 سال سے لے کر 70-80 سال کی عمر کا زمانہ ہے۔ اب دیکھیں، اب یہ سوال، اب یہ بتانے کا مقصد کیا تھا، اب سوال کیا ہے، انسان کی عمر کے ان تغیرات کا خالق کون ہے؟ کون اسے بچپن سے پھر جوانی پھر بڑھاپے تک لے جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا، وہ ان تغیرات کا خالق ہے، اور لوگوں نے اللہ کے سوا جن چیزوں کو خالق مانا ہے ان میں سے کوئی چیز موجود نہ تھی، تب بھی انسان کی عمر میں یہ تغیرات ہو رہے تھے۔ تو ہم کیوں نہ مانیں کہ انسان کی عمر کے ان تغیرات کا خالق صرف اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات ہے، اس کے سوا کوئی نہیں ہے، سو وہی عبادت کے مستحق ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے۔ کہ انسان کی جو عمر کے تغیرات ہیں، بچپن، پھر لڑکپن، پھر جوانی، پھر بڑھاپا، پھر ادھیڑ عمر کی تو پہنچ جاتا ہے، تو اس کا خالق کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ تو عبادت بھی اسی رب کی جائے جو ہمیں اس طرح سے ہماری پرورش فرما رہا ہے۔ اب آج کی آخری آیت سورۃ النحل کی آیت نمبر 97، من عمل صالحا من ذکر و انثی
وهو مؤمن فلنح آج کی آخری آیت، من عمل صالحا من ذکر و انثی وهو مؤمن فلنحینہ حیاتا طیبہ، جس نے نیک کام کیے خواہ وہ مرد ہو یا عورت بشرطے کہ وہ مومن ہو، تو ہم اس کو پاکیزہ زندگی کے ساتھ ضرور زندہ رکھیں گے۔ یہ آیت کافی مشہور آیت ہے، اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ نیک کام کرنا مرد ہو اور یا عورت، وہو مؤمن، حالانکہ وہ مومن ہو۔ آج ہم دیکھتے ہیں کوئی مومن نہیں ہے، کافر ہے، مشرک ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، وہ نیک کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ اچھا کام ہے، لیکن اس کے بیس پر ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ اسے جنت مل جائے گی، دنیا میں تو واہ واہ ہو جائے گی، دنیا میں جو ہے اسے وہ ملے گا، لیکن آخرت میں رب کی رضا کے لیے یہ ضروری ہے کہ اسے ایمان میں داخل ہونا پڑے گا، اسے مومن بننا پڑے گا، پھر جا کر آخرت کے لیے اسے کوئی سبب ملے گا، ورنہ پیچھے بہت آج ہی آیت گزری ہے کہ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمون، کہ بسا اوقات کافر بھی کہیں گے کہ کاش کہ ہم کیا ہوتے، مومن ہوتے۔ تو یہی ہے، تو وہ حسرتیں کرتے رہیں گے، تو آج ہی سے انہیں چاہیے کہ ہم ایمان میں داخل ہو جائیں اور ایمان میں عمل کریں، تاکہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ عزت عطا فرمائے اور آخرت میں بھی عزت عطا فرمائے۔ ائمہ ثلاثہ اور محدثین کا مذہب یہ ہے کہ اعمال ایمان میں داخل ہیں، اور محققین، متکلمین اور فقہاء احناف کا مذہب یہ ہے کہ اعمال ایمان سے خارج ہیں۔ اعمال ایمان میں داخل ہے یا نہیں، اس میں اختلاف ہے۔ احناف کا مذہب جو ہے کہ اعمال ایمان سے خارج ہیں، اور یہ آیت فقہاء احناف کے نزدیک دلیل ہے، جو آیت آج من عمل صالحا پڑھی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں نیک اعمال کے لیے ایمان کو شرط قرار دیا ہے، لہذا اعمال مشروط اور ایمان شرط ہے۔ مشروط شرط سے خارج ہوتا ہے، جیسے کہ نماز مشروط ہے اور وضو شرط ہے، تو نماز وضو سے خارج ہے، اس طرح ایمان اعمال سے خارج ہے۔ یہ ایک دلیل کے طور پر آپ احناف کی طرف سے سماعت کریں۔ تو اس پہ پیغام کیا ہے کہ نیک عمل کرنے والا خواہ مرد ہو یا عورت، اس حال میں کہ وہ مومن ہو، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ فلنحینہ حیاتا طیبہ، پاکیزہ زندگی عطا فرماتا ہے۔ پاکیزہ زندگی کے لیے ضروری ہے کہ مومن ہونا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان پر قائم رکھے اور ایمان پر ہی خاتمہ عطا فرمائے۔